تمہارے لالا کو بریانی کے علاوہ اور کیا پسند ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے فاطمہ سے پوچھا تھا۔ انہیں میٹھے میں گاجر کی کھیر بہت پسند ہے، وہ مجھ سے ٹیوشن پڑھنے آتی تھی۔ میں نے کہا اور؟ میری بات پہ فاطمہ سوچنے لگی۔ ویسے سب کچھ کھا پی لیتے ہیں، پر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں مسکرائی تھی، ایسے ہی، چلو تم اپنا سبق یاد کرو، یہ کہہ کے میں کچن میں چلی آئی۔ گاجر کدوکش کی، چاول بھگوئے، گاجر کی کھیر بنانے لگی۔ واصف میرا ماموں ذات تھا، مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا وہ، مگر اتنا ہی مغرور بھی تھا۔ کسی بھی لڑکی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے متاثر ہو جائے۔ میں نے سنا تھا کہ مرد کے دل میں اترنا ہے تو معدے کے راستے سے گزر کے ہی جانا پڑتا ہے۔ آج کل میں ایسے ہی تجربے کر رہی تھی کچن میں۔ گاجر کی کھیر بنا کے میں نے رکھ دی۔ فاطمہ کو ممانی میرے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر پاس پاس ہی تھے۔ شام تک جب گاجر کی کھیر ٹھنڈی ہو گئی تو میں کھیر ماموں کے گھر ممانی کو دینے چلی گئی۔ جیسے ہی میں دروازے سے اندر داخل ہونے لگی، عین اسی وقت واصف باہر جا رہا تھا۔ وہ بڑی عجلت میں تھا، مجھ سے بری طرح سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ میں فوراً سے پیچھے ہوئی۔ مجھے یوں اچانک دیکھ کے وہ بوکھلایا تھا، یا شاید ڈر گیا تھا۔ اوہ تم؟ میں نے کہا میں ممانی کے لیے گاجر کی کھیر لائی تھی۔ کہنے لگا ہاں امی اندر ہی ہے، جاؤ دے دو۔ بڑا لاپرواہ انداز تھا۔ میں اندر گئی تو ممانی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ کہنے لگی یشما بیٹا آ جاؤ اندر۔ میں نے کھیر شیلف پہ رکھ دی۔ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ممانی جان کھیر ہے۔ واہ بھئی گاجر کی کھیر! وہ خوش ہو گئیں۔ میں نے کہا ممانی آپ کیا بنا رہی ہیں؟ کہنے لگی پالک گوشت۔ میں نے کہا آپ پیچھے ہٹے، میں بنا دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگی تم کیوں بناؤ گی، میں پکا لوں گی۔ لیکن میں نے ممانی کو کہا ارے آپ رہنے دیں، آپ گھر کے کام کر کر کے تھک جاتی ہیں۔ میں نے پالک گوشت بنا دیا۔ ممانی نے گاجر کی کھیر تھوڑی سی کھائی۔ لاجواب منی ہے، ماشاء اللہ، تمہارے ہاتھ میں تو جادو ہے۔ میں یہ سن کے خوش ہو گئی۔ میرے واصف کو بہت پسند ہے گاجر کی کھیر۔ یہ کہتے ہوئے ممانی نے وہ باؤل فریج میں رکھ دیا۔ میں واپس گھر آ گئی۔ اگلے روز میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ تمہارے لالا نے گاجر کی کھیر کھائی تھی؟ فاطمہ کچھ سوچنے لگی، کہنے لگی ہاں کھا تو رہے تھے، اور امی سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے بہت اچھی کھیر بنائی ہے، روز بنایا کریں۔ یہ سن کے میرے دل میں تو جیسے بہاریں لوٹ آئیں۔ مجھے شروع سے ہی اپنا ماموں زاد کزن واصف اچھا لگتا تھا، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اس سے خاموش محبت کرنے لگی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ جو کچھ واصف کو پسند ہے وہ میں بہتر سے بہترین پکاؤں۔ وہ کافی گڈ لکنگ تھا۔ خیر خوبصورت تو میں بھی کسی سے کم نہیں تھی، ہاں البتہ نظر کا چشمہ لگا ہوا تھا۔ میرے بال بھی کچھ گھنگریالے سے تھے، بہت زیادہ گھنگریالے نہیں لیکن پھر بھی اسٹریٹ نہیں تھے۔ بہرحال کچھ میں سادہ رہنے کی عادی تھی، ہر وقت تیل لگا کے چٹیاں بنائے رکھتی تھی تاکہ میرے بال سیدھے رہ سکیں، لیکن میرے بال سیدھے رہتے ہی نہیں تھے، اور ری باؤنڈنگ وغیرہ کروانے سے میں ڈرتی تھی، کیونکہ اکثر لڑکیوں کے بالوں کا خاصا ستیہ ناس ہوتے ہوئے میں نے دیکھا تھا۔ میرے بال خاصے لمبے تھے، آپ یہ سمجھ لیں کہ کمر سے بھی کافی نیچے، لیکن جب کھولتی تھی تو شرمندگی سی ہوتی تھی، کیونکہ میرے بہن بھائی میرے بالوں کا مذاق اڑانے لگتے تھے کہ چڑیا کا گھونسلہ لگ رہا ہے، اس لیے میں زیادہ تر چٹیا ہی بنا کے رکھتی تھی۔ میری چھوٹی بہن مجھ سے کہتی تھی یشما آپی آپ اسٹریٹنر سے بال سیدھے کیوں نہیں کر لیتی، اور بھی لمبے اور خوبصورت لگیں گے۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے۔ کہیں شادی یا فنکشن پہ بھی جانا ہوتا تھا تو میں اپنے بال نہیں کھولتی تھی، ہلکا پھلکا میک اپ کر لیتی تھی اور نظر کا چشمہ بھی نہیں اتارتی تھی۔ ابھی بھی ہماری خالہ کے گھر میں ان کی بیٹی کی شادی تھی، ہم سب لوگ تیار ہو کے گئے، عارفہ کی شادی تھی۔ جیسی اس کی مہندی کی رسم ہوئی، ہم سب نے مہندی اور اپٹن اس کے لگایا تو میرا ہاتھ پکڑ کے اس نے مجھے اپنی کرسی پہ بٹھا دیا۔ کہنے لگی اب اس کے اپٹن لگاؤ، اب اس کی باری ہے۔ میں نے کہا ہٹو، مجھے ابھی نہیں لگوانا۔ میں جلدی سے کرسی سے کھڑی ہو گئی۔
میری والدہ ممانی سب ہنسنے لگی، کہنے لگی ارے اب عارفہ کے بعد تمہاری ہی باری ہے، اس سے تو اب تم ہی چھوٹی ہو۔ زبردستی میری کزنوں نے مجھے کرسی پہ بٹھا دیا، میرے چہرے پہ میرے ہاتھوں پہ اپٹن لگانے لگی۔ میں نے کہا امی پلیز ان کو منع کریں نا، مجھے نہیں لگوانا۔ میرے چشمے تک پہ اپٹن لگ چکا تھا اور میری والدہ مسکرا رہی تھی، کہنے لگی کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے نا، تمہاری بھی جلدی شادی ہو جائے گی۔ میں نے کہا ہاں آپ تو چاہتی یہی ہیں۔ میں نے اپنی کزنوں کو پیچھے دھکا دیا، اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ تبھی ممانی امی سے پوچھنے لگی کہ کوئی رشتہ دیکھا ہے آپ نے یشما کا؟ یہ سن کے میرا دل پتہ نہیں کیوں زور زور سے دھڑکا کہ شاید وہ واصف کے لیے مجھے مانگنا چاہتی ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں اس کے چچا پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن تمہیں تو پتہ ہے شہباز کی کبھی اپنے بھائی عرفان سے بنی ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو میری بیٹی کے ساتھ میرے کیے کی اکڑ بازی رکھے، اور پھر رخسانہ کی عادت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ لیکن عرفان کا بیٹا جعفر پیچھے پڑا ہوا ہے، کہہ رہا ہے شادی کروں گا تو صرف یشما سے۔ یہ سن کے میرے ہوش ضرور اڑے تھے، مجھے تو امی نے بتایا تک نہیں تھا، میں تو واصف کے خواب آنکھوں میں سجا کے بیٹھی تھی۔ میری ممانی کہنے لگی ارے اگر لڑکا اتنی چاہت دکھا رہا ہے تو میں تو کہوں گی آپا کہ ہاں کر دیں۔ یہ سن کے پتہ نہیں مجھے بہت دکھ ہوا۔ کیا ممانی یہ نہیں کہہ سکتی تھیں کہ جب واصف ہے تو آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب لڑکی ہونا سب سے بڑی مجبوری ہے کہ وہ خود سے اظہار نہیں کر سکتی۔ آئے روز میں واصف کی پسند کی چیزیں ممانی کے گھر بھیجتی تھی اور وہ کھاتا بھی تھا، مجھ سے ٹھیک سے بات بھی کرتا تھا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہماری لڑائی ہوئی ہو یا کسی بات پہ جھگڑا ہوا ہو۔ کئی بار ہمارے گھر بھی آتا تھا، کہتا تھا پھپھو مجھے پکوڑے کھانے ہیں اور یشما پکوڑے بہت مزے کے بناتی ہے، تو میں فوراً کچن میں چلی جاتی اور اس کے لیے پکوڑے بناتی، چائے بناتی۔ لیکن ممانی کی بات سے تو جیسے میں دل گرفتہ سی ہو گئی تھی۔ میں صحن میں بنے ہوئے واش بیسن میں اپنا منہ دھونے لگی۔ میں نے اپنا چشمہ اتار کے ایک طرف رکھ دیا، اپنا منہ ہاتھ دھو رہی تھی جب واصف وہاں آیا۔ ارے یہ تم کیا کارٹون بنی ہوئی ہو؟ اس وقت دوپٹہ میرے گلے میں تھا، میرے بالوں کو میری کزنوں نے بکھیر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے دیکھ کے ہنس رہا تھا۔ میں نے کہا وہ پتہ نہیں عارفہ کو کیا سوجی، مجھے خام خواہ میں اپنا اپٹن لگا دیا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا وہی دقیانوسی بات ہے کہ تم اپٹن لگا لو تو اس کے بعد تمہاری شادی ہو جائے گی۔ میں نے کہا ہاں کچھ ایسا ہی ہے۔ سامنے رسی پہ لٹکتے ہوئے تولیے کو میں نے پکڑا، اپنا ہاتھ منہ صاف کرنے لگی۔ مجھے نظر کا چشمہ اسی نے پکڑایا۔ میں نے جلدی سے چشمہ پہنا اور سر پہ دوپٹہ لے لیا۔ کہنے لگا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری شادی اتنی جلدی ہونے والی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا ایسے ہی بس، پتہ نہیں۔ یہ کہہ کے اس نے مجھے بڑے عجیب سے انداز سے دیکھا، جیسے میں بہت بری ہوں یا میں ایسی نہیں ہوں کہ جسے کوئی پسند کرے۔ تبھی میری چھوٹی بہن آ گئی، کہنے لگی واصف بھائی آپ کو پتہ ہے جعفر بھائی مرتے ہیں آپ ہی پہ۔ شاید وہ واصف کی بات سن چکی تھی۔ واصف کہنے لگا اچھا پھر تو اگلی شادی یشما کی ہونے والی ہے۔ مجھے ایک امید تھی کہ شاید اس کا دل یہ سن کے بجھ گیا ہوگا، یا اس کا چہرہ اداس ہوگا، یا اس کے چہرے پہ کوئی تاثر ہوگا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا ایسا۔ جو کچھ میں دیکھنا چاہتی تھی ویسا کچھ نہیں تھا۔ میری بہن ورشا کہنے لگی واصف بھائی آپ کو پتہ ہے چچا 2 بار رشتہ لے کے آ چکے ہیں، وہ تو بابا نے ابھی تک انہیں ہاں کی نہیں ہے۔ کہنے لگا کیوں نہیں کی؟ انہیں کر دینی چاہیے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے لگا جیسے وہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہے۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سامنے والے کو پتہ بھی نہ چلنے دے؟ شاید جان بوجھ کے میرا دل دکھا رہا تھا۔ یہ کہہ کے وہ اندر کی طرف چلا گیا۔ کھانا بھی لگ چکا تھا لیکن میں نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ ہنس رہا تھا، سب سے مذاق کر رہا تھا۔ میں واپس آ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ نہ تو ممانی نے کوئی آسرا دیا تھا اور نہ ہی واصف کا انداز کچھ ایسا لگا۔ اوپر سے وہ